میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ ہمارے آئیڈیل جو ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے۔ ہمارا آئیڈیل کوئی ایکٹر نہیں ہو سکتا، کوئی ایکٹریس نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل اگر آپ پوچھیں گے وہ از یور آئیڈیل، تمہارے آئیڈیل کون ہیں، تو وہ بتائیں گے میرے آئیڈیل سلمان خان، میرے آئیڈیل شاہ رخ خان، میرے آئیڈیل عامر خان۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو نوجوانوں، اللہ کے رسول سے بہتر کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اللہ کے رسول نے صرف نماز کی دنیا میں نہیں بتایا بہتر کر کے، بلکہ اللہ کے رسول نے دنیا کے ہر میدان میں یہ بتایا ہے کہ سب سے بہتر اسلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا نقش قدم ہے اور میرے رسول کی سنت مبارکہ ہے۔ آج ہم اور آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول نے تجارت کے میدان میں یہ دکھایا کہ تجارت کیسے کیا جاتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، کسی کے سے وعدہ کیے تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ ایجوکیشن اور تعلیم کتنی ضروری ہے۔ یاد رکھیے وہ شخص جو امی تھا، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، جسے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن علم کے میدان میں اس شخص نے ایسا کام کیا کہ ایسا کام کیا جس کے پڑھنے والے پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے۔ آج دیکھیے اس شخص کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، آج پوری دنیا قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی تلاوت ایسے کیا کرو۔ اس لیے دیکھ ایجوکیشن کے بھی معاملے میں میدان میں اللہ کے رسول سب سے بہتر نمونہ پیش کر کے گئے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا صرف مسلمان پڑوسی کا خیال رکھنا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ صرف مومن پڑوسی کا خیال رکھنا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کا خیال رکھو۔ پڑوسی میں کوئی سکھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی جین بھی ہو سکتا ہے، کوئی بودھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دھرم کے ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، پڑوسی کا خیال کیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اور تلوار کے میدان میں بھی آپ نے نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ صحابہ کیسے جانثار تھے، کیسے انہوں نے ملکوں کو فتح کیا، کیسے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، کیسے اپنے اخلاق پیش کیے۔ اس سے بہتر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہو سکتے ہیں؟ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی باتوں کو میں ختم کروں۔ یاد رکھیے مہاتما گاندھی کا نام ہم سب جانتے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے ملک کی آزادی کے بعد کلکتہ کے میدان میں کھڑے ہو کر کے پورے لوگوں کو یہ للکار کر کے کہا تھا، اے لوگو، اے ہندوستانی، سنو تم سب لوگ، اگر ہندوستان میں تم انصاف اور عدل چاہتے ہو تو یاد رکھو عمر اور ابو بکر کے جیسے حکومت قائم کرو۔ لوگوں نے یہ ان سے سوال کیا کیا ہمارے لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا اگزامپل دیا جائے؟ حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جیسے۔ سنیے مہاتما گاندھی نے کیا فرمایا۔ مہاتما گاندھی نے کہا، اے لوگو، جس نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ابو بکر اور عمر نے حکومت کیا، دنیا میں کسی کا مثال نہیں ملتا۔ لیکن آج دیکھیے ایک وقت تھا کہ گاندھی جی مسلمانوں کی مثال دیا کرتے تھے، لیکن آج وقت ہے کہ جہاں دیکھے آپ لوٹ پاٹ، چوری ہو، ڈکیتی ہو، کسی کے مالوں کو ہڑپنا ہو، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا ہو، مافیاؤں کے لسٹ میں آپ دیکھیں گے تو صرف مسلمانوں ہی کے نام گنائے جاتے ہیں، مسلمانوں ہی کے نام آتے ہیں۔ کیوں؟ آج ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، سنت سے منہ موڑ لیا، صحابہ کے نقش قدم کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہر جگہ ہم اور آپ بدنام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سبوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ اور محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔